نسل ہوگا، آپ کا دشمن بے مراد اور بے نسل ہوگا۔ یہ آیت کریمہ کا تلاوت ہوئی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صاحبزادے دنیا سے پردہ فرما گئے تو کفار نے تانا دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی یہ لوگوں کی کیا خواہی کیا کریں گے، یہ تو اپنی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا دل ملول ہوا تو اعتراض جب بھی مصطفیٰ پہ ہوتا تھا جواب خدا ہی دیتا تھا، جب بھی آقا کی ذات پہ حملہ ہوتا تھا جواب خدا ہی دیتا تھا۔ محبوب آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ تو کچھ مفسرین نے فرمایا کیونکہ یہاں تک تانا یہ دیا گیا تھا کہ آپ کی اولاد معاذ اللہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ بے مراد اور بے نسل بے عیب نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ بد نسل ہوگا، اس کی نسل برباد ہوگی۔ آپ کو خیر کثیر عطا کی، آپ کی نسل تو حسین اور حسن سے لائیں گے، آپ کی نسل خیر کثیر، وہ خیر جو ختم ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی نسل وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ حسن اور حسین سے چلنے والی نسل ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے یہ بات قابل غور ہے، جہاں فرمایا کہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو، وہاں پر اللہ رب العزت چاہتا تو کسی اور کو بھی ایڈ کر سکتا تھا، لیکن اپنے درود، اپنے محبوب کے درود میں اللہ نے صرف آل رسول کو شامل کیا۔ اور نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ نماز ایسا فرض بھی آل رسول سے مکالمہ کیے بغیر، درود بھیجے بغیر مکمل نہیں ہے۔ دوسرا کوئی عمل ان کی محبت کے بغیر کیسے قبول ہو سکتا ہے جب نماز ایسا فرض بھی قبول نہیں ہے۔ اور اسی لیے امام شافعی کا مسئلہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو تصور میں لانا بھی نہیں چاہیے کہ اس کی نماز ہو سکتی ہے جو آل رسول پر درود نہیں بھیجتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو آل ابراہیم میں پھر حضور اور حضور کی آل آ جاتی ہے، پھر حضور اور حضور کی آل، مطلب درود گھوم کر ہی پر آ رہا ہے کیونکہ یہ درود والے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان کے درمیان میں معلق رہتی ہے، اللہ کے پاس نہیں جاتی جب تک محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھ لیا جائے، جب تک محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ جو اللہ نے قبول کی وہ صرف آقا کا وسیلہ نہیں تھا، وہ پنج تن کا وسیلہ تھا جو انہوں نے پیش کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جائیں آدم آپ کو معاف کیا۔ یہ وسیلہ ایسا ہے کہ جو بھی میرے پاس اس وسیلے سے آئے گا اس کے لیے نہ نہیں ہے، اس کے لیے نہ نہیں ہے۔ تو محبت سے آج محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ حسین علیہ السلام نے کلام پاک کی فرمائی تھی، یہ واقعہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ریگولر محفل میں جو آتے ہیں وہ تو اس طرح کے بے شمار شعر سنتے رہتے ہیں۔ سہیل بن عمر فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں داخل ہوا تو مولا حسین علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پر تھا، تو میں زاروں قطار رونے لگ گیا۔ وہ حسین جس کو میرے مصطفیٰ کے کندھوں پہ دیکھا تھا آج اس کا سر نیزے پہ تھا۔ ایک بندہ اسی لشکر میں تھا، اس نے کلام پاک کی آیت پڑھی، ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا عجیب ہے تم دیکھتے نہیں کہ اصحاب کہف اللہ کی کتنی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو مولا حسین علیہ السلام کے سر انور نے کلام کیا، مولا نے فرمایا کہ اصحاب کہف کا 309 سال سونا چھوٹی بات ہے، میرا نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھنا بڑی بات ہے، میرا نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھنا بڑی بات ہے۔ اس لیے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ گھوڑے تو دوڑائے تھے جسم شبیر پر، گھوڑے تو دوڑائے تھے جسم شبیر پر، لیکن تاریخ نے ابن زیاد الشمر کو پامال کر دیا۔ دنیا
یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالی شان ہے، حسین منی وانا من الحسین، کہ بے شک حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ بیٹا ہمیشہ باپ سے ہی ہوتا ہے، پوتا ہمیشہ دادا سے ہی ہوتا ہے، نواسا ہمیشہ نانا سے ہی ہوتا ہے، لیکن جب آقا نے یہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کو بیٹا کہا، قرآن نے اس کو بیٹا کہا، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین آپ سے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پیدائش سے لے کے کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اس کی رگوں میں میرا خون ہے، لیکن کربلا کے بعد اسلام کی رگوں میں حسین و آل حسین کا خون ہے، حسین و آل حسین کا خون ہے۔ اس حدیث پاک کو شعر میں اس طرح سے ڈالنے کی کوشش کی ہے، کیسے میں بتا دوں یہ تم کو، حسین ملے ان کے صدقے، کیسے میں بتا دوں یہ تم کو، حسین ملے ان کے صدقے، حسین کے سجدے کے بعد، حسین کے سجدے کے بعد اسلام ملا ان کے صدقے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ کربلا میں امام علی مقام سمیت 72 شہداء شہید ہوئے، جن میں سے 17 سے 20 کم و بیش خون رسول تھا۔ مولا حسین کے کئی بھائی، مولا حسین کے بیٹے سیدنا امام علی مقام امام حسن کے بیٹے عباس کے، سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت جعفر، حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بچے تو ادھر کوفہ میں پہلے شہید ہو چکے تھے، 2 ادھر ہوئے۔ تو یعنی اتنے حسین اللہ رب العزت نے کیسے قبول کیے؟ کیسے میں سمجھا دوں یہ تم کو، کیا کیا ہے لٹایا مولا نے، کیسے میں سمجھا دوں یہ تم کو، کیا کیا ہے لٹایا مولا نے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، کتنے ہی حیدر قرباں کیے، اللہم صلی علی
ایک کو علی اوسط اور ایک کو علی اصغر کہتے ہیں۔ علی اکبر کا نام بھی علی اکبر تھا، اور دوسرے جو علی اوسط جن کو کہتے ہیں وہ علی بن الحسین امام زین العابدین تھے، اور تیسرے جو 6 ماہ کے تھے وہ عبداللہ ان کا نام تھا، ان کو علی اصغر کہتے ہیں کیونکہ علی کا خون تھا، اس لیے تینوں کی نسبت علی سے ہے۔ اس لیے اس شعر کو جب میں نے لکھا تو حیدر ان کے لیے یوز کیا۔ کیسے میں سمجھا دوں یہ تم کو کیا کیا ہے لٹایا مولا نے، کیسے میں سمجھا دوں یہ تم کو کیا کیا ہے لٹایا مولا نے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا
ابن علی کا دونوں جہانوں پہ راج کہتے ہیں، ہوئے سرخم ہر زمانے میں شبیر کے آگے، ہوئے سرخم ہر زمانے میں شبیر کے آگے، اسی رفعت کو اہل معرفت معراج کہتے ہیں، اسی رفعت کو اہل معرفت معراج کہتے ہیں۔ منقبت کے لیے حافظ عمر صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، ارے انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، نہ پوچھو عظمت ان کے اعلیٰ و آبا کی، ارے ان کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں، ان کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کلام پاک میں ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، کہ خبردار یہ جان لو بے شک دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر سے ہے۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں پہ ذکر اللہ سے مراد ایک تو ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اکثر و بیشتر میں ہر ہفتے کی محفل میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ایک مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر ذکر اللہ سے مراد ذکر پنج تن ہے، ذکر پنج تن ہے، کیونکہ ان کا ذکر خود مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، ویسے حسن اور حسین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر ہونے کے ناطے سے یہ خود خدا کا ذکر ہے۔ اس لیے ذکر حسین علیہ السلام کی محفل جو ہے اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اسی قرآن کی آیت کی تشریح ہے، فَاذْكُرُونِی، حسین اللہ 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 کرتے رہ گئے، اور تا قیامت دنیا حسین 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 کرتے رہے گی، دنیا اذکرکم کے تحت حسین 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 کرتی رہے گی۔ اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ دنیا میں بڑے لوگ گزرے، فقال انا ربکم الاعلی، جنہوں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، رب ہونے کا دعویٰ کیا، بڑے ملعون ایسے گزرے اور آئیں گے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن کسی انسان میں کبھی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ حسین ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، یہ فقط حسین کا ہی کام تھا جو حسین کر گئے۔ حجت کو تمام کر گیا ہے شبیر، حجت کو تمام کر گیا ہے شبیر، دو جہاں میں اپنا نام کر گیا ہے شبیر، تحشر نہیں ہے جواب جس کا ممکن، تحشر نہیں ہے جواب جس کا ممکن، سر دے کر وہ کام کر گیا ہے شبیر، سر دے کر وہ کام کر گیا ہے شبیر۔ تو منقبت مولا حسین علیہ السلام کے لیے میں ملتمس ہوں جناب مبشر بھائی سے کہ کلمہ پاک پڑھتے ہیں، اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آج اس کلمے کے خاطر قربان ہوئی، تو آج ہم انہی کی سنت کو پورا کرتے ہیں، اور تمام دوست میرے ساتھ مل کے انتہائی ادب اور ادب کے ساتھ پڑھیے گا۔ تیرا میرا رشتہ
انشاءاللہ یہ کلمہ تا قیامت تک جاری رہے گا. میرے ساتھ پڑھے. کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آقا کا اشارہ ہے یہ بھی ایک نظارہ ہے. آقا کا اشارہ ہے یہ بھی ایک نظارہ ہے. کیا ہے نظارہ؟ کہ بند مٹھی سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، بند مٹھی سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور کسی نے تپتے انگاروں پر، کسی نے تیگ کے دھاروں پر، کسی نے تپتے انگاروں پر، کسی نے تیگ کے دھاروں پر، کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ، کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کسی نے تپتے انگاروں پر، کسی نے تیگ کے دھاروں پر، کسی نے نیزے پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ، کسی نے نیزے پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا رات کوئی نئی شب میلاد بنی، رات کوئی نئی شب میلاد ورگی، تے منظر کوئی نہیں کعبہ حسین برگا. نکتہ چینیاں نکتے نوں جنم دتیا، انج تے غین بھی لگدا ہے برگا. نکتہ چینیاں نکتے نوں جنم دتیا، انج تے غین بھی لگدا ہے برگا. تے کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی، کوئی ماں نہیں نبی دی ماں
پھر ذکر شہادت دا عنوان بڑا سونا، پھر ذکر شہادت دا عنوان بڑا سونا، کربل دے شہیداں دا سلطان بڑا سونا، کربل دے شہیداں دا سلطان بڑا سونا، نیزے تے چڑھیا تے انج کسے بنا بڑے آئے، نیزے تے چڑھیا تے انج کسے بنا بڑے آئے، قاری نے سنایا قرآن بڑا سونا، قاری نے سنایا قرآن بڑا سونا، نانے دی امت لجپالے نواسے، نانے دی امت لجپالے نواسے نے، سب کندے نو کیتا قربان بڑا سونا، سب کندے نو کیتا قربان بڑا سونا، گلشن زہرا پہ سرخیاں بڑے پھول گلشن زہرا پہ سرخیاں بڑے سجیا شہیداں دا میدان بڑا سونا، سجیا شہیداں دا میدان بڑا سونا،
لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین۔ ایک اور مقبول ہے، اس میں بھی جو کربلا میں واقعات ہوئے ہیں ان کا حالات، ان کے حالات بیان کیے گئے کہ کس طرح آقا علیہ السلام کے نواسے نے جرأت و بہادری کے ساتھ ان واقعات کا روح شبیر گمزر تو بتا، روح شبیر گمزر تو بتا، جب ہوئی شہر مدینہ سے جدائی ہوگی، یہ تو زینب ہی بتا سکتی ہے، یہ تو زینب ہی بتا سکتی ہے، لوٹ کر کیسے مدینے میں وہ آئی ہوگی، یہ تو زینب ہی بتا سکتی ہے، لوٹ کر کیسے مدینے میں وہ آئی ہوگی، اور کر کے روزے کی طرف چہرہ یہ بولے شبیر، کر کے روزے کی طرف چہرہ یہ بولے کیا بولے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں نانا حضور، ہم رہیں یا نہ رہیں نانا حضور، حشر تک آپ کی امت کی بھلائی ہم رہیں یا نہ رہیں نانا حضور، حشر تک آپ کی امت کی بھلائی ہوگی، اور لاش اکبر کی اٹھا جو خیموں میں حسین، لاش اکبر کی جو خیموں میں اٹھا لائے حسین، شہر کس مذہب کی وہ قیامت کی جو ٹوٹی ہوگی، ہاں شہربانوں ہی بتا سکتی ہیں کس مذہب کی وہ قیامت
فلک تو نے یہ کیسے دیکھا، اے فلک تو نے یہ کیسے دیکھا، تربتیں زہرا مدینے میں ڈھلتی ہوگی، اے فلک تو نے یہ کیسے دیکھا، تربتیں زہرا مدینے میں ڈھلتی ہوگی، اور رکھ کے لاشوں کی تاروں میں یہ بولے رکھ کے لاشوں کی تاروں میں یہ بولے کہ تو جو راضی ہے تو ہم راضی ہیں، تو جو راضی ہے تو ہم راضی ہیں، سر تسلیم کہ تیری یہ مرضی ہوگی، تو جو راضی ہے تو ہم راضی ہیں، سر تسلیم کہ تیری یہ مرضی ہوگی، ہو کے تیار چلے شاہ جو کربل کی طرف، ہو کے تیار چلے شاہ جو کربل کی طرف، یہ سکینہ کو کوئی جانے تھے کہ یہ سکینہ کو کوئی جانے تھے، کس طرح گھوڑے کی ٹانگوں سے وہ لپٹی ہوگی، سکینہ کو کوئی جا دیکھے، کس طرح گھوڑے کی ٹانگوں سے وہ لپٹی ہوگی، اور نور کو سگوں میں نور کو رکھنا ہے سگوں میں کہ تیرا پڑا ہوگا کہیں، آس ایک نظر عنایت کی لگائی ہوگی، ہاں تیری راہوں میں پڑا ہوگا کہیں،
ایک نظر عنایت کی لگائی ہوگی، یہ تو زینب ہی بتا سکتی ہے، لوٹ کر کیسے مدینے کو آئی ہوں گی، اور دو جگہ میں اسے پھر کون پناہ میں کہ ہوگا رسوا حسن حشر سے فاطمہ زہرا کے بچوں سے عداوت ہوگی، ہوگا رسوا حسن حشر سے سیدہ زہرا کے بچوں سے عداوت ہوگی، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ تو ہوگا رسوا حسن حشر جسے سیدہ زہرا کے بچوں سے عداوت ہوگی، روح شبیر وہ منظر تو بتا جب ہوئی شہر مدینہ سے جدائی ہوگی، تو زینب ہی بتا سکتی ہے، لوٹ کر سے مدینے میں وہ آئی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد کی تفسیر دیکھا ہے، حسین کو الحمد کی تفسیر دیکھا ہے، حسین کو حیدر کی تصویر دیکھا ہے، دیکھا تو جو خواب سرکار نے محمود، دیکھا تو جو خواب سرکار نے محمود، کون سا خواب کی سلام ساری دنیا پر چھا جائے، دیکھا تو جو خواب سرکار نے محمود، حسین کو اس خواب کی تعبیر دیکھا ہے، حسین کو اس خواب کی تعبیر دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد عالی شان ہے، حب آل محمد یوم، آل محمد سے صرف ایک دن کی محبت، ایک دن کی محبت، فرمایا خیر من عبادت سنہ، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر آقا نے فرمایا جو اسی حال میں مر گیا بے شک وہ جنت میں جائے گا، بے شک وہ جنت میں جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح کلام پاک میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے فرما دے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، ہر شخص کی خواہش ہے اللہ مجھ سے محبت کرے، میں اللہ کا عاشق بنوں، اللہ کا محبوب بنوں، تو اللہ رب العزت سے سوال کیا گیا مولا کہ
کہ تیری رضا، تیرا عشق، تیری محبت چاہیے. اللہ نے فرمایا فاتبعونی، تم مدینے والے سرکار کے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں، میں تمہارا ہو جاؤں. سوال یہ تھا قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے فرمائے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے یا یہ اللہ سے محبت کرے فاتبعونی، بس آپ کی اتباع کر لیں. یحببکم اللہ، ان کو اللہ سے محبت کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ خود ان سے محبت کرے گا، اللہ خود ان سے محبت کرے گا. اور پھر بخاری شریف کی حدیث میں آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے، بیوی بچوں سے، ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، مجھ سے محبت نہ کرے. اور پھر آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم لا یؤمن نفس، تم میں سے کوئی نفس شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا اب تک جب تک سب ذاتوں سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے، جب تک سب فطرتوں سے بڑھ کر میری طرف سے محبت نہ کرے، جب تک سارے خاندانوں کو چھوڑ کر میرے خاندان سے محبت نہ کرے. پھر آقا نے فرمایا امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا کہ آقا نے فرمایا اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، راستہ ہی نہیں ہے، کلوز ہے، اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا. پوچھا گیا کس کے دل میں؟ فرمایا جو میری طرف کو اپنی طرف کا ترجیح نہیں دیتا. پھر آقا نے فرمایا اس قوم کا کیا حشر ہوگا، اس قوم کا کیا حشر ہوگا جو میری آل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو میری آل کو تکلیف پہنچاتے ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تم سے 4 سوال کیے جائیں گے. 3 تو مشہور آپ نے سنے، چوتھا فرمایا کہ ہے علی جب تک تیری محبت کا جواب وہ شخص نہیں دے گا اس وقت اس کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں گریں گے. یہ قیامت کے دن جو 4 مین سوال میں سے ایک سوال ہے. اس لیے آقا نے فرمایا علی اگر کوئی شخص نوح علیہ السلام کی عمر پائے، نوح علیہ السلام کی عمر پائے اور احد پہاڑ جتنا خزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، احد پہاڑ جتنا اللہ کی راہ میں خزانہ خرچ کرے اور پیدل سینکڑوں حج کرے، لیکن اگر تیری ذات سے اس کو محبت نہیں ہے تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. علی کا نام سنتے ہی عجب چہرے بدلتے ہیں، علی کا نام سنتے ہی عجب چہرے بدلتے ہیں، کئی چہرے نکھرتے ہیں تو کئی چہرے اترتے ہیں. مومنوں منافق کی یہی پہچان ہے لوگوں، مومنوں منافق کی یہی پہچان ہے لوگوں. ایک حدیث میں آقا نے فرمایا کنا نعرف المؤمنین بحسنهم علیہ، ہمیں آقا اور صحابہ کے طریقوں پہ چلنا چاہیے. صحابہ فرماتے ہیں ہم مومن کی پہچان کیسے کرتے تھے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کنا نعرف المؤمنین بحسنهم علیہ، ہم مومن کی پہچان حب علی سے کرتے تھے. وکنا نعرف المنافقین بحسنهم علیہ، اور منافق کی پہچان حب علی سے کرتے تھے، منافق کی پہچان حب علی سے کرتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا علی کے ذکر سے عجب چہرے بدلتے ہیں، کئی چہرے سنورتے ہیں تو کئی چہرے اترتے ہیں. مومنوں منافق کی یہی پہچان ہے لوگوں، مومنوں منافق کی یہی پہچان ہے لوگوں کہ مومن مسکراتے ہیں، منافق جل کے مرتے ہیں، منافق جل کے مرتے ہیں. جس کو ذکر حسین سے تکلیف ہوئی، جس کو ذکر حسین سے تکلیف اور اس سے انسانیت کی زبان میں اس لعین کو یزید کہتے ہیں، انسانیت کی زبان میں اس لعین کو یزید کہتے ہیں. حضور علیہ السلام تک پہنچے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اور آقا کی آل تک پہنچے بغیر کوئی شخص حضور تک نہیں پہنچ سکتا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ان سے فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ محبوب ان سے فرما دے کہ میں نے تمہیں مسلمان کیا. کیا آپ نے کیا کہ نہیں؟ آپ نے جواب دینا سکتا. میں نے تمہیں مسلمان کیا، میں نے تمہیں ایمان دیا، میں نے تمہیں نماز دی، میں نے تمہیں روزہ دیا، میں نے تمہیں زکات دی، میں نے تمہیں اللہ دیا، میں نے تمہیں
असहाब दिए, मैंने तुम्हें अबू बकर दिया, तुम्हें उमर दिया, तुम्हें उस्मान दिया, तुम्हें अली दिया। ये सारे एहसान आका ने किए या नहीं किए? हर शख्स आका के एहसानों में जकड़ा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया महबूब इनसे कह दे इन तमाम एहसानों का मैं कोई अजर तलब नहीं करता मगर इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि ये मेरी या आपकी इतरत से मोहब्बत कर, कोई अजर और तलब नहीं करता कि ये आपकी तरफ से मोहब्बत करें। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि आका ने सलाम को जरूरत नहीं है कि हम उनकी आल से मोहब्बत करें। जिस तरह फरमाते हैं अली बेताज बादशाह का बेताज गुलाम है, जिस तरह कोई खुदा को माने तब भी खुदा है, ना माने तब भी खुदा है। अली को कोई वली माने तब भी अली बादशाह है, ना माने तब भी अली बादशाह है। हम पे फर्क पड़ेगा, अली की शहनशाही में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अली समझ अल्लाह समझ का फैज अल्लाह ने अली की जात को नसीब किया है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आका अलैहिस्सलाम ने ये जो फरमाया, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर तुम इनसे मोहब्बत करो। ये हुक्म भी इसलिए नहीं दिया कि आका को जरूरत है या वो हमारे मांगने के मोहताज है, ऐसी बात नहीं है। वो जो हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की मैंने आपको सुनाई थी कि एक सहाबी रबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत किया करते थे तहज्जुद में। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक और अकीदे की बात ले जाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक दिन दरिया रहमत जोश में आया तो आका ने फरमाया सन मांग लो जो मुझसे मांग रहा, जो मांगना है मांग लो। वो सहाबी आगे से क्या मांगते, फरमाते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में आपसे आपकी नौकरी मांगता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आवा गैर ज़ालिक, और कुछ ये वही कह सकता है जिसकी बादशाही हो, जो देने पर कादिर हो, जो पानी देने पर कादिर नहीं। मैं पानी अगर नहीं आपको पेश कर सकता तो मैं नहीं कहूँगा यार पानी चाहिए, जब मेरे पास है नहीं तो मैं कहां से दूंगा। ये वही कह सकता है जो जिसके इख्तियार में कायनात की हर चीज हो, जिसके इख्तियार में कायनात की हर चीज हो। इसलिए सूफी बरकत अली शाह साहब फरमाते हैं कायनात के खालिक, कायनात की हर शय के मालिक को मुख्तार कहते हैं, कायनात के हर शय के मालिक को। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी अता से वो हुजूर अलैहि सलाम को बनाया। आका ने फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, बेशक मैं बांटने वाला हूँ, अल्लाह मुझे अता करता है। और आका ने फरमाया अल्लाह ने ज़मीन और आसमान के तमाम खजानों की चाबियां मुझे दे दी है, हुजूर तक पहुंचे बगैर कोई हासिल नहीं कर सकता। तो सहाबी से आका ने बार बार पूछा आवा गैर ज़ालिक, और कुछ, ये और कुछ इसलिए कहा उन्होंने तो मांगी थी जन्नत, आका पूछने और कुछ, मतलब ये कि जन्नत तो मैं दे ही दूंगा, और मांग लो जो मांगना है, और मांग लो जो मांगना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बार बार फरमाने के बावजूद सहाबी ने कहा कि सब कुछ मांग लिया खुदा से, आका आपको मांगने के बाद उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद, और कुछ नहीं। आका ने फरमाया कि चलो ठीक है, अब तुम कसरत सुजूद और रोजों से मेरी मदद करो, कसरत सुजूद और रोजों से मेरी मदद करो। मतलब क्या था बात का कि जो मैंने तुमसे जन्नत का वादा किया है, जन्नत का वादा किया है, अगर वो चाहते हो तो इन अमाल को तर्क न करना, ये तुम्हारा मेरे वादे की मजबूती के लिए तो काफी होगा। इसी तरह जब आकर कोई हुक्म दिया महबूब इनसे कहें कि आपकी आल की मोहब्बत के बगैर और कुछ हम नहीं मानते, तो ये इसलिए नहीं है कि माज़अल्लाह वो हमारे मानने के मोहताज है, ये इसलिए है कि वो इस्लाम की नेमत, वो ईमान की नेमत, वो रोजों की नेमत, वो साथी कौसर की नेमत, वो जन्नत, वो जहन्नुम से बना के जितनी नेमतें आका के जरिए मुयस्सर हुई हैं, अगर इनकी हिफाजत चाहते हो तो 5 टन का दामन थामे रखना, 5 टन का दामन थामे रखना। सहाबा ने पूछा मन कराबत को या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजबत अलैकुमुल मुहब्बा, आका वो कौन सी कराबत है जिनकी मोहब्बत कुरान की रूह से हम पर वाजिब कर दी गई है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आजा अली, ये अली है, और फिर फरमाया सैयदा, और फिर फरमाया हसन और हुसैन, इनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब कर दी गई है, इनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब कर दी गई है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको आया करीमा बताई थी कि जब मुबाहिला की दावत दी गई थी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह ने हुक्म दिया महबूब इनसे कहें कि तुम बुला लो, फकुल तआलू नदअ अबनाअना व अबनाअकुम,
بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، بیٹے کہہ کے آقا نے حسن اور حسین کو پکڑا، پھر فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تو آقا نے سیدہ کائنات کو پکڑا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب ترتیب جو چل رہی تھی وہ یہ تھی، بچوں کو بلایا تو حسن اور حسین کو پکڑا، بیٹوں کو۔ قرآن کی روح سے حسن اور حسین آقا کے بیٹے ہیں، آقا کے بیٹے، اس لیے آقا نے فرمایا ساری دنیا کا نسب بیٹے سے چلتا ہے سوائے میری آل اور میری عطرت اللہ نے علی کے سر پہ رکھ دیا، میری آل اور میری عطرت اللہ نے علی کے سر پہ رکھ دیا۔ پھر فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ کے بچوں کا باپ بھی میں ہوں، نسب بھی میں ہوں، نسب بھی میں ہی ہوں۔ تو اب جب یہ فرمایا تھا بیٹوں کو اور فرمایا تھا عورتوں کو، تو آگے چاہیے تھا نا کہ یہ کہتے کہ تم بلا لو اپنے مردوں کو، ہم بلا لیتے ہیں اپنے مردوں کو، اسلوب یہی تھا، لیکن اللہ نے اسلوب بدل دیا، مردوں کا لفظ یوز نہیں کیا، اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہیں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو بلا لو، ہم اپنی جانوں کو بلا لیتے ہیں، ہم اپنی جانوں کو بلا لیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اے ام سلمہ ھذا علی بن ابی طالب لحمک لحمی وجسمک جسمی ودمک دمی، کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا جسم میرا جسم ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے۔ گویا آقا نے فرمایا کہ اللہ نے ساری کائنات کو الگ الگ شاخوں سے پیدا کیا سوائے میرے اور علی کے، ہمیں ایک ہی شاخ سے پیدا کیا، ہمیں ایک ہی شاخ سے پیدا کیا۔ اس لیے بھی نصیر الدین شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اہل بیت کے پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے روز محشر وہ ساقی کوثر کے ساتھ ہے۔ آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہائے ہائے ہائے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان کہ ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، بھیجو یزیدیت پہ کیوں نہ لعنت ہے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے، اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ اب یہی بات تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک تو میں نے قرآن پاک سے آپ کو یہ دلیل دے دی کہ یہ پنج تن کی جو ٹرم ہے یا جو یہ لفظ ہے یہ شیعوں یا سنیوں کا نہیں ہے، یہ پنج تن کو ماننے کے لیے شیعہ یا سنی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو ماننے کے لیے انسان کا بچہ ہونا ضروری ہے، اس کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، جس نے ان دو سے محبت کی یعنی حسن اور حسین سے، فرمایا وَأُمَّهُمَا، ان کی والدہ سے محبت کی، وَآبَاهُمَا، ان کے والد سے محبت کی۔ آقا نے فرمایا کہ کل کان معی درجہ فی الجنہ، کل قیامت کے دن وہ درجے میں میرے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن وہ درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع پہ، خطبہ حجۃ الوداع پہ جو آقا علیہ السلام کا آخری کمپریہنسو خطبہ تھا، جو ڈیٹیلز کمپریہنسو کہہ رہا ہوں ایکسپلینیٹری خطبہ تھا، جو اس میں آقا نے اپنی طرف سے جو باتیں بظاہر سمجھا سکتے تھے سمجھا دی۔ اب آگے سمجھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو جتنا تعلق بنا لے گا اس کو اتنی ہدایت ملتی رہے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کم و بیش 1,24,000 صحابہ کے مجمع میں سب صحابہ کھڑے ہیں، آقا نے فرمایا هل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں تمہاری جانوں کا آقا ہوں؟ کیا تم گواہی جانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں پر حاکم ہوں، تمہاری جانوں کا ولی ہوں؟ سب صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں۔ پھر فرمایا حل تعریفون، کیا تم پہچانتے ہو؟ حل تشہدون، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ 3 مرتبہ آقا نے گواہی دی اس بات پر، ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز پر؟ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر آقا نے کیا فرمایا جب سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہی ہمارے آقا، بے شک آپ ہی ہمارے داتا، ہماری جانیں ہمارے ماں باپ سب کچھ آپ پہ قربان، تو آقا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جس کی جان کا میں ولی، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس
اس کا یہ علی مولا علی ولیکم بعدی، علی میرے بعد تمہارا ولی ہے، علی میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ ایک آج کے دور میں کیونکہ صحابہ نے یہ دعا کی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ترکت الثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یاد رکھ لیں اسلام کے اندر دو عقیدے ہیں جو بیس ہیں، اسلام کے دو عقیدے ہیں جو بیس ہیں، باقی سب کچھ بعد میں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی ذات خدا کی ہے، بولے پہلی ذات خدا کی ہے، دوسری ذات مصطفیٰ کی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں دو تحفے دیے جا رہا ہوں، دو تحفے دیے جا رہا ہوں، دو امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور اگر تم ان کو تھام لو گے لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو تحفے کیا ہیں؟ پہلا تحفہ، کیونکہ خدا بڑا ہے، خدا کی طرف سے کتاب اللہ، پہلا تحفہ کتاب اللہ۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ تحفہ خدا کی طرف سے قبول کر لو۔ دوسرا تحفہ مجھ مصطفیٰ کی طرف سے قبول کر لو۔ فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي وَعِتْرَتِي، میری اہل بیت اور میری عطرت کا دامن تھام لو، کبھی جدا نہیں ہوگے۔ آقا نے آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ آقا نے فرمایا نہیں یفتریقا حتی یرجع علی الحوض، کل قیامت کے دن میں کتاب اللہ اور اہل بیت دونوں اکٹھے میری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ قرآن بغیر اہل بیت کے نہیں ہے، اور اہل بیت سراسر قرآن ہے۔ آقا نے فرمایا علی مال قرآن وما قرآن علی، بے شک علی قرآن سے جڑا ہے اور قرآن علی سے جڑا ہے، قرآن علی سے جڑا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا دیے۔ آقا نے فرمایا اللہم ظالما وعلاہ وعالما عاداہ۔ آقا نے فرمایا کہ یا اللہ، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ نبی کی دعا رد ہوتی ہے؟ اور وہ نبی بھی امام الانبیاء ہو، وہ امام الانبیاء ہو، وہ محبوب رب العالمین ہو، دعا رد ہو سکتی ہے؟ حج میں تو ویسے کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، تو کہ جا کے مصطفیٰ کی دعا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا کہ یا اللہ، جو علی کو ولی مانے بس تو اسی کا ولی مانے۔ آئے آئے آئے، آقا نے فرمایا جو علی کو ولی مانے تو اس کا ولی بن، جو علی کو ولی نہ مانے تو اس کا ولی نہ بن۔ جو علی سے دشمنی رکھے مولا تو اس کا دشمن ہو جا، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے بغض رکھے مولا تو اس سے بغض رکھ، مولا تو اس سے بغض رکھ۔ اب یہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی مقام اہل بیت اطہار کو عطا کیے، یہ اسی لیے عطا کیے، یہ بتانا مقصود تھا کہ میرے بعد اگر پنج تن سے نہیں جڑو گے تو راہ کو نہیں پا سکتے۔ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر زہرا و حسین و حسن و مرتضیٰ کی نسبت، میری قسمت میں لکھ دے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جتنے بھی انعامات اہل بیت کے اطہار پہ کی، ان کا ایک مقصد تھا، ان کا ایک مقصد تھا۔ جس کو بھی مقام دیا گیا اس کو ذمہ داری دی گئی، بغیر ذمہ داری کے کسی کو مقام نہیں دیا گیا۔ جس نبی پہ جتنے مظالم اتنی بڑی ڈیوٹی، اتنی بڑی ڈیوٹی۔ اب کوئی بھی اٹھ کے یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ سارا کچھ گھر بھی رکھ لیا، اس لیے عمل سے ثابت کروایا کہ جو یہ کر سکتے ہیں قیامت تک کوئی دوسرا جتنی مرضی کا پیدا ہو جائے کبھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام امام حسن کا نام جب پیدا ہوئے تو مولا علی نے نام رکھا، تو آقا آیا فرمایا علی کیا نام رکھا ہے میرے بیٹے کا؟ آقا نے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ حرب جنجو۔ آقا نے فرمایا نہیں نہیں حسن، اس کا نام حسن ہے۔ پھر مولا حسین پیدا ہوئے، مولا نے پھر نام رکھا حرب۔ آقا نے پوچھا کیا نام ہے میرے بیٹے کا؟ فرمایا حرب۔ آقا نے فرمایا نہیں نہیں حسین ہے۔ پھر آقا نے فرمایا جب سے کائنات بنی ہے آدم سے لے کر آج کے دن تک حسن اور حسین کسی کا نام نہیں تھا، حسن اور حسین کسی کا نام نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ فرمایا کہ یہ اس کا مادہ ہے حسن،
ایک مطلب اس کا شہادت ہے، دوسرا مطلب حسن جو خوبصورت ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا اللہ نے اپنے حسن کے پردے میں ان دو ناموں کو ان شہزادوں کے لیے چھپا کے رکھا تھا، چھپا کے رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی سیدنا فاروق اعظم نے یا اور صحابہ نے خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم سیدہ کائنات سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہر باپ یا بھائی اگر کا آپ کو رشتہ اس طرح بہن کا یا بیٹی کا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں مشورہ کروں گا گھر والوں سے، بزرگوں سے۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ اب ظاہر آقا کا بڑا کون ہے؟ آقا نے فرمایا کہ عمر ٹھیک ہے تمہاری خواہش مجھ تک آ گئی، میں اللہ سے سیدہ کے بارے میں مشورہ کروں گا، اللہ سے مشورہ کروں گا کہ سیدہ کا نکاح کس سے کروں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے محبوب میں نے عرش معلیٰ پہ سیدہ کائنات اور مولا علی کا نکاح خود پڑھا دیا، زمین پہ آپ پڑھا دیں، زمین پر آپ پڑھا دیں۔ فرمایا کہ 40,000 سے زیادہ فرشتوں کی محفل تھی جس میں اللہ نے نکاح کروایا، اور ان فرشتوں نے ان دونوں ذوات اقدس پر پھول پھینکے، اور ان کے پھول جب وہ چلے گئے تو فرشتوں نے جس طرح کوئی بزرگ گزرتا ہے تو آپ تبرک کے طور پہ نہیں اٹھا لیتے، فرشتوں نے پھولوں کو اٹھا لیا اور تا قیامت ان سے خوشبو سونگتے رہیں گے، تا قیامت ان سے خوشبو سونگتے رہیں گے۔ تو یہ وہ نکاح ہے، ایک خدا نے پڑھایا، دوسرا مصطفیٰ نے پڑھایا۔ کیوں ایک نکاح کیوں نہیں؟ اس کا جواب قبلہ حضور دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ سیدہ کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت خانہ کعبہ میں کیوں ہوئی، خانہ کعبہ میں کیوں ہوئی؟ فرمایا اس کا کوئی علمی جواب تو نہیں ملا، وجدانی جواب ہے، قبول کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں تو فتویٰ نہ لگاؤ، نہ کرو۔ میرا دل مانتا ہے تمہارا نہیں مانتا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ فرمایا یہ اسی لیے ہوا کہ خدا چاہتا تھا کہ اگر دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہو تو دلہا خدا کے گھر کا ہو، دلہا خدا کے گھر کا ہو۔ اب ان دو کے ملاپ سے، ان دو کے کیا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اگر اللہ رب العزت سب کو نیک اور صالح اولاد دے، اولاد ہو تو جس طرح بھی اللہ رب العزت نے طلحہ بھائی کو بھانجی دی، اللہ رب العزت کو زندگی سے عطا فرمایا، تو انہوں نے مجھ سے کہا گناہ گار جاہل انسان سے کہ آپ صاحب اگر آپ آ کے اذان دے دیں، تو میں لاہور تھا، میں نے کہا کسی نیک بندے کو بلاؤ، کسی ضمن بات آگے سمجھانے کے لیے، مطلب کوشش کیا ہوتی ہے بیٹا ہے بیٹی ہو نہیں اولاد ہو تو کسی بڑے کو بلاؤ۔ ادھر حسن اور حسین پیدا ہوئے تو سیدہ نے کہا مصطفیٰ کو بلاؤ، مصطفیٰ کو بلاؤ، مصطفیٰ کو بلاؤ کہ وہ آئیں، اور حسن اور حسین کے کان میں اذان ہے، حسن اور حسین کے کان میں اذان دیں، ان کو گڈی خود مصطفیٰ دیں، ان کا عقیقہ خود مصطفیٰ کریں۔ مطلب یہ کہ حسن اور حسین کے کان میں حضور نے نہیں خدا نے اذان دی، حسن اور حسین کا عقیقہ مصطفیٰ نے نہیں خدا نے کیا، حسن اور حسین کو گڈی مصطفیٰ نے نہیں خدا نے دی۔ روز محشر کہیں انبیاء کی یہ فرمائش نہ ہو، روز محشر کہیں انبیاء کی یہ فرمائش نہ ہو، آج اذان بلال کی اور سجدہ حسین کا ہو، آج اذان بلال کی اور سجدہ حسین کا ہو۔ میں خود بھی سوچتا تھا کہ یار مولا ابھی انشاءاللہ یہ تذکرہ آئے گا، ضمن بات چل رہی ہے یہاں پہ تسلسل بنے گا کہ کربلا میں جانے سے پہلے مولا حسین علیہ السلام کو نیند آئی تو اٹھے تو مسکرائے، جانتے تھے شہادت ہے۔ سیدہ زینب نے کہا بھائی مسکرانے کا وقت تو نہیں، یہ کیا وجہ کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن ابھی آقا میری پاس آئے تھے اور آقا نے فرمایا میں لینے آ گیا ہوں، میں لینے آ گیا ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے آج ہم تھڑوں پہ بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں مسکراتے ہوئے، کوئی ٹینشن ہی نہیں، دوستوں کے ساتھ گیمیں کھیلتے نماز چھوڑ دی۔ حسین نے زیر خنجر بھی نماز نہ چھوڑی۔ اب کیا تھا نہ بھی پڑھتے تو کیا تھا، نہ بھی پڑھتے تو معاذ جنت میں تو فرق تو نہیں آنا تھا، لیکن نماز اس لیے پڑھی کہ کان میں اذان جو مصطفیٰ نے دی تھی، حسین نماز کیسے چھوڑ دیتے؟ اس نماز اذان کا حق بھی تو ادا کرنا تھا، اس اذان کا حق بھی تو ادا کرنا تھا، نماز کیسے چھوڑ دیتے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ جو مقام عطا کیا وہ اسی لیے کیا کہ ان سے کام لینا تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ ہم بچپن سے سنتے ایک جملہ کہ یار مولا حسین نے آقا کے دین کو بچا لیا، حضور کے دین کی پناہ حسین ہے۔ اب یہ جملہ کہنا آسان ہے، یہ جملہ کہنا آسان ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی ہر چیز ہی اللہ نے نرالی رکھی ہے،
اللہ نے ہر چیز ہی نرالی رکھی ہے، کیونکہ جو مقام حسین کو دیا نہ وہ پہلے کسی کو دیا تھا نہ بعد میں کسی کو دینا تھا، نہ بعد میں کسی کو دینا تھا۔ میں نے کہا نا یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو ان کو اللہ رب العزت کی سمدیت کا فیض حاصل ہے، کوئی مانے تو بھی نہ مانے تو بھی۔ سجدے تو شبیر کے آخری سجدے نے یہ کہا، شبیر کے آخری سجدے نے یہ کہا کہ آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں خدا کتنا بڑا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کتنا بڑا ہے۔ نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ پوچھو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، سچ پوچھو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو لوگو شان حسین، مجھ سے کیا پوچھتے ہو لوگو شان حسین، جاؤ بولو کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے، کیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ اس لیے لوگ قاصر ہیں سمجھنے سے حسین ابن علی کیا ہے، حسین ابن علی کیا ہے، لوگ آج بھی نہیں سمجھ جان حسین کیا ہے۔ یاد رکھیں حسین کو ارادہ خدا ہے جو دوام دین مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین کیا ہے؟ حسین دلیل خدا ہے، فرزند مصطفیٰ ہے، عکس مصطفیٰ ہے، مظہر مرتضیٰ ہے، فخر زہرا ہے، وارث انبیاء ہے، حجت ارض و سما ہے، پیشوائے غوث الورا ہے، انعام اولیاء ہے، عاشقوں کی صدا ہے، شہیدوں کا شہنشاہ ہے، مومنوں کی بقا ہے، فرعونوں کا موسیٰ ہے، حسن یوسف کا آئینہ ہے، صبر کی انتہا ہے، مظلوموں کا حوصلہ ہے، دکھیوں کا آسرا ہے، مقدر غربا ہے۔ سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو حسین وسیلہ شناسی خدا ہے، اور لوگوں یہ جان لو کہ حسین تکمیل مصطفیٰ ہے۔ یزیدیت، اللہ رب العزت نے یہ کرم کیا، اس لیے میں نے درود پاک کو شعر لکھا، اس میں کہا کہ کیسے میں بتا دوں یہ تم کو حسین ملے ان کے صدقے۔ حضور نہ ہوتے تو کہاں ملتے حسین، حضور علیہ السلام نہ ہوتے کس کو حسین ملتے۔ اب آقا علیہ السلام نے اپنے اس شہزادے کے ذمہ جو کام لگایا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ اتنا ٹائم دے رہے ہیں مولا حسین کوئی غم نہ دے ہمیں حسین کے سوا۔ جب یزید اور حسین کا ریزن اور کانفلکٹ کیا تھا، لڑائی کی وجہ کیا تھی، لڑائی کی وجہ کیا کہا تھا حسین کو جو مدینہ ہی چھوڑ دیا، کیا کہا تھا حسین کو؟ کیا نماز پڑھنے سے انکار کیا تھا، یا روزہ رکھنے سے انکار کیا تھا، یا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یا قرآن میں معاذ اللہ تحریف کر دی تھی؟ کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف اتنا پیغام بھجوایا تھا مروان حسین سے کہو میرے ہاتھ پر بیعت کر لے، میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ آج کی زبان میں کہوں تو اتنا کہا تھا حسین سے کہو مجھے ووٹ دے دے، مجھے ووٹ دے دے۔ تو حضور علیہ السلام کے اس پیارے بیٹے نے فرمایا کہ علی کے لال کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ میں علی کا بیٹا ہو کر ایک شرابی فاسق و فاجر منافق کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، یہ بات زیبا نہیں دیتی۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ شمر ابن زیاد، یزید، عمر ابن سعد پہ لعنت تو بھیجتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کام وہی کرتے ہیں جو اس نے کیا تھا۔ فرق کیا ہے؟ اس ٹائم پہ بھی مولانا حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ 70,000 نے بیعت کا اعلان کیا تھا، مکر کیوں گئے تھے؟ کردار نہیں تھا۔ اور حسینی بننے کے لیے صرف باتوں اور علم کی ضرورت نہیں ہوتی، کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ واسطہ کرواتے ہیں نا، روحانیت کا کوئی وجود بغیر حسینیت کے نہیں ہے، روحانیت کا کوئی وجود بغیر حسینیت کے نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات تھی، اپنی حکومت، اپنا تخت بچانے کے لیے یزید نے ہر وہ ظلم کر دیا جو فرعون نے بھی نہیں کیا تھا، جو فرعون نے بھی نہیں کیا تھا۔ اس لیے
تدبیر تیری ایسی پر درد داستاں ہے، دل پتھروں کے بندہ جس نے رلا دیے ہیں، دل پتھروں کے بندہ جس نے رلا دیے ہیں۔ اور آج بدقسمتی سے امت ابھی اسی فیصلے پہ نہیں پہنچ پائی کہ کیا حسین کو رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے، اسے ویسے ہی مر جانا چاہیے جس کو آل رسول سے محبت نہیں ہے۔ جس طرح حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں نا، لوگوں اگر امت میں اہل بیت طہار کا ذکر ضروری نہیں ہے تو یاد رکھو کسی کا بھی ذکر ضروری نہیں ہے، یاد رکھو امت میں کسی کا بھی ذکر ضروری نہیں ہے۔ جب مولا حسین علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے تو اگر اب بھی مولا حسین علیہ السلام بیک پیچھے موو کر جاتے تو کیا تھا، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں نے آقا سے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج کندھوں کی سواری کا حق ادا کرنا ہے، میں نے حضور کی زبان چوسی ہے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ بتایا نا کہ کان میں اذان مصطفیٰ نے دی، ہم کہتے ہیں ولی کو بلا لو، سیدہ نے کہا مصطفیٰ کو بلا لو، حسن کے کان میں اذان دے دیں، حسین علیہ السلام کے کان میں اذان دے دیں۔ تو آقا علیہ السلام کی اس پیارے بیٹے نے کیا کیا نہ لٹا دیا، صرف اور صرف دین کی خاطر، صرف اور صرف دین کی خاطر۔ سیدنا ہم عادی میں آنے سے پہلے ایک کلپ سن رہا تھا پی نصیر الدین شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ہم ایسے سنیوں پہ لعنت بیچتے ہیں۔ پیر صاحب کو جو بندہ ریگولر سنتا ہے وہ جانتا ہے ان کی طبیعت کتنی جلالی ہے، سنی ہو کے کہتے ہیں ہم ایسے سنیوں پہ لعنت بیچتے ہیں جو اہل بیت اطہار کے ناموں سے بھی واقف نہیں ہے۔ ہم سنی نہیں مانتے، ہمیں سنی چاہیے خواجہ اجمیر جیسا جو شاہ حسن حسین بادشاہ حسین کی صدا بلند کرتا رہے۔ ان کے پیغام پہ چلنا تو دور کی بات، ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں پتا کربلا میں کیوں شہید ہوئے، ان کے نام کیا تھے، سیدنا قاسم کون تھے، سیدنا سکینہ کون تھی، سیدہ سغرا کون تھی، سیدہ فاطمہ کون تھی، سیدہ زینب کون تھی، کیا تھا۔ ہم لوگوں نے اتنا ہی نہیں جانا، یاد رکھیں جو حدیث پاک میں نے سنائی، آقا نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا اور دوسری مرتبہ ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک میری اہل بیت کو اپنی اہل بیت پر ترجیح نہ دے دو۔ تو آپ خود سوچیں ہم نے کتنا جانا ہے ان کو۔ اب جب یہ مختصراً عرض کروں، مولا حسین علیہ السلام نے ایک کے بعد ایک ہیرے لٹا دیے، ایک کے بعد ایک۔ روایات میں آتا ہے جب جناب اکبر 18 سال کے تھے، جب وہ شہید ہوئے تو انہوں نے صدا دی، یا ابا ادرکنی، اے ابا جان میری مدد کریں۔ مولا حسین علیہ السلام بیٹے کے پاس گئے تو سیدہ زینب اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو مولا حسین کے سر پہ ایک بھی بال سفید نہیں تھا، ایک بھی بال سفید نہیں تھا۔ جب جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کے لائے تو سر پہ ایک بھی بال کالا نہیں تھا، سب سفید ہو گئے تھے غم سے، سب سفید ہو گئے تھے غم سے۔ پھر جناب قاسم نے اجازت مانگی، فرمایا میرا بیٹا شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو بیٹا، تمہیں کیسے جانے دوں۔ فرمایا مجھے بھی موقع دے میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں۔ رو رو کے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے بھی یہی کہا چچا جان میری مدد کرے۔ مولا حسین علیہ السلام گئے اور آپ کو زخمی کرنے کے باوجود، جان لیوا حملہ کرنے کے باوجود وہ نانتی اور مارنے لگا تو مولا حسین نے اس کے ہاتھ پہ تلوار ماری کہ اس کا ہاتھ کٹ کے گر گیا، اس کا ہاتھ کٹ کے گر گیا اور وہ بھاگ گیا اور وہیں پہ گھوڑوں کے نیچے آ کے مر گیا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے بیٹے حسن، میں اپنے بھائی حسن کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ انہوں نے کہا میں اپنے بابا حسن کو کہوں گا کہ میں حسین پہ اپنی جان نچھاور کر آیا، میں حسین پہ اپنی جان نچھاور کر آیا ہوں۔ اور پھر سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ جو بھائی نے شعر پڑھا، 6 سال کی بچی کسی دشمن کی بھی ہو تو بتا اسے کچھ کہہ نہیں سکتا، چاہے جا کے وہ خون رسول ہو۔ جب وہ مولا حسین جانے لگے تو گھوڑے کو لگام دی تو گھوڑا چلتا نہیں ہے، گھوڑا چلتا نہیں ہے۔ مولا نے 2-3 دفعہ لگام دی، وہ نہیں چلا۔ گھوڑا مڑ مڑ کے کہتا ہے پیچھے دیکھیں پیچھے دیکھیں۔ جب مولا حسین مڑے تو سیدہ سکینہ نے ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ گھوڑا جس کو سکینہ کا پتہ تھا، اور وہ کتنے لعنتی تھے جو کلمہ پڑھ کے بھی حسین سے غافل تھے، کتنے لعنتی اور بدبخت تھے۔ تو آپ
مولا حسین علیہ السلام نے سنا تو سیدہ سکینہ کہہ رہی کہ ذوالجناح بابا کو نہ لے کے جاؤ، جو وہاں جاتا ہے واپس نہیں آتا، اور میں بابا کے کندھے پر سر رکھے بغیر سو نہیں سکتی۔ مولا حسین نے کس دل سے سیدہ زینب کو حوالے کی ہوں گی سیدہ سکینہ، اور پھر گئے اور آپ نے علی کا خون تھا نا، تلوار اسد اللہ کی تھی، آپ نے اتنے ظالم اور کافر لعنتی شہید کیے کہ اگر نماز کا وقت نہ آتا تو روایات میں آتا کہ شاید مولا 10,000 کے 10,000 کو اکیلے مار دیتے، اکیلے مار دیتے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نا، کجا وہ عرض کربلا، کجا وہ فوج عرش کیا، فنا تھے پل میں دو جہاں، اگر وہ صرف سوچتا، سب اختیار تھے مگر کٹا گیا وہ اپنا سر، عجیب ظرف کا حسین ہے، عجیب ظرف کا حسین ہے۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مشکلات فوراً چلی جائے، اور ادھر حسین نے سب کچھ قربان کر کے بھی ماتھے پہ بند نہیں آنے دیا، کیونکہ آقا کی امت پہ اگر کسی کو مشکل آئے تو وہ پریشان نہ ہو۔ آقا کی امت پہ کسی کو جب حق اور باطل میں فیصلہ کرنا پڑے تو وہ یہ جان لے کہ حسین کا راستہ ہی سچ کا راستہ ہے، ظالم کا، کافر کا، منافق کا، شرابی کا، جھوٹے انسان کا راستہ کبھی بھی حسین کا نہیں، وہ یزید کا ہے، حسین کا نہیں یزید کا ہے۔ اور آج ہم میں سے کتنے ہیں جو ووٹ دینے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یار میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں میں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ کتنے ہیں جو یہ سوچتے ہیں؟ آپ جتنی مرضی گالیاں دے دو شمر کو، جتنی مرضی گالیاں دے دو ابن زیاد کو، کام تو وہی ہے نا، گالی تو وہ بھی حسین کو نہیں تھے دیتے۔ ایون روایات میں آتا ہے وہ ایسے لانتی تھے، جب مولا حسین علیہ السلام کا سر انور قلم کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے جلدی کرو نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہی فرق بتانا تھا کہ یزید کی نماز اور ہے، حسین کی نماز اور ہے۔ جو سر خدا کے سامنے جھکاتا ہے وہ کسی کافر اور ظالم کے سامنے نہیں جھکا سکتا، جتنا مرضی بڑا ظالم کیوں نہ ہو۔ حسینیت جرأت کا نام ہے، حسینیت حق کو بلند کرنے کا نام ہے، زمین کی آواز پہ حمل کرنے کا نام ہے۔ یہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں جاننا چاہیے۔ پھر مولا حسین علیہ السلام کو بھی جب شہید کر دیا گیا تو لوگ یہ بات نہیں جانتے، پوچھتے کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ کیا قرآن اور حدیث سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے کہ تم جو رونا ہر سال شروع کر دیتے ہو؟ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کلو ارض کربلا کلو یوم عاشورا، کہ ہر دن کربلا کا ہے اور ہر دن یوم عاشور ہے۔ کون سا غم؟ 3 دن کا سوگ ہوتا ہے۔ تو جاہلو تم نے قرآن نہیں پڑھا، یوسف علیہ السلام تو صرف گمے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، تو یعقوب علیہ السلام 40 سال رو رو کے یوسف کا انتظار کرتے رہے، 40 سال رو رو۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا وصال اس پر اتفاق ہے کہ آقا کے وصال کے غم میں ہوا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے صدیق اکبر 2 سال بعد بھی آقا کے وصال کے بعد روز رات کو ایسے تڑپتے تھے جیسے ہانڈی رکھی ہو تو وہ تڑپتی ہے، اور یہی سوگ اور غم آقا کے وصال کا صدیق اکبر کی وفات کا باعث بنا۔ اگر بات یہ کہ میرے اور آپ کے 3 دن سے زیادہ نہیں رویا جا سکتا، جا کے جس کو ماننا ایمان کا حصہ ہو اس پہ بتا قیامت رونا بھی تھوڑا ہے، جس پہ حضور علیہ السلام روئے ہوں۔ اور مولا علی علیہ السلام کربلا سے گزرے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آل رسول بے دردی سے شہید کیے جائیں گے۔ مناہب نمبر فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر مولا نے فرمایا کہ ان کی شہادت پہ زمین اور آسمان روئیں گے، زمین اور آسمان روئیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ مولا حسین کی شہادت کے بعد کئی دن تک وہ آسمان پہ خون برستا رہا، کئی دن تک خون رہا۔ اور وہ فرماتے ہیں آج بھی جو سرخی ہوتی ہے شام کے وقت وہ حسین کی شہادت سے پہلے نہیں ہوتی تھی، یہ تا قیامت چلے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پہ ہر شے کی لعنت ہے۔ آقا نے فرمایا جو مدینہ کے درختوں کو بلا وجہ کاٹ دے، مدینہ کے درختوں کو بلا وجہ کاٹ دے، آقا نے فرمایا اس پہ اللہ کی، اس کے رسول کی اور
تمام فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے جو چمن رسول کو اس بے دردی سے کاٹ دے. لوگ اسے کیسے امیر المومنین کہہ دیتے ہیں؟ وہ کیسے امیر المومنین ہو سکتا ہے؟ جب راستے میں جا رہے تھے آپ کو تھوڑا سا ایمان اور اسلام سے معرفت ہونے نا تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میری بیوی یا میری بہن بغیر دوپٹے کے بازار نہ جائے. ادھر سیدہ کی بیٹی ہو اور اس کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے اور لوگ ان کو امیر المومنین اور مسلمان بنانے پہ لگے ہوتے ہیں. سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا ایک قافلے سے پیچھے رہ گئی. کچھ دیر کے لیے قافلہ رکا تو آپ پیچھے رہ گئی. جب قافلہ دوبارہ چلا تو معصوم بچی کی سہمی ہوئی گھبرائی ہوئی سو گئی. جب وہ قافلہ آگے چلا تو مولا حسین علیہ السلام کا سر انور گر گیا. سب لشکر والوں نے اٹھانا چاہا تو حسین کا سر نہ اٹھا سکے. یہ ابھی بھی اختیار تھا حسین کا. سیدہ زینب نے فرمایا کہ بچے سارے دیکھو کہ ہمارا لٹا ہوا خانوادہ پورا ہے. جب دیکھا تو سیدہ سکینہ نہیں تھی. سیدہ زینب پاگلوں کی طرح پیچھے بھاگی تھوڑی کافی آگے گئی تو ایک عورت تھی جس نے سیدہ سکینہ کو لیا تھا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی. سیدہ زینب نے روتے ہوئے فرمایا کہ اے خاتون آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میری بچی کی حفاظت کی. تو خاتون کہہ کر جب مخاطب کیا تو جب سر اٹھایا تو فرمایا بیٹی زینب اپنی ماں کو بھول گئی, اپنی ماں کو بھول گئی. تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فرمایا کہ میری سکینہ کا خیال رکھنا, چھوٹی ہے, پہلے ہی گھبرائی ہوئی ہے. اب اس پر کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے, معاذ اللہ آپ نہیں آ سکتی تھی, وصال کے بعد ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل ایک وقت میں پتہ نہیں کتنوں کی جاننے کا بس کرتا, ایک وقت میں کتنوں کی جاننے کا بس کرتا. تو یہ تو ان کے گھر کا نوکر ہے, ان کے گھر کا نوکر ہے, تو مالک کا عالم کیا ہوگا. یہ جہاں کہ شیطان ہر بندے کے ساتھ ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. یہ لوگ اللہ کی عطا سے کسی محفل میں آتے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے پاسبل ہے, یہ سوائے بدبختی کے اور کچھ نہیں ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے شہزادے کا سر انور جب پہلے ملعون ابن زیاد کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, اس لعنتی نے چھڑی ماری اور کہا کیا بات ہے, مرنے کے بعد بھی حسن تازہ ہے. تو ایک صحابی کھڑے تھے, انہوں نے کہا اے لعنتی چھڑی پیچھے اٹھا, میں نے ان ہونٹوں پہ مصطفیٰ کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا, مصطفیٰ کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے. پھر یزید نے بھی یہی کیا. تو ایک عیسائی تھا, اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی کی اولاد میں سے ہے. تو انہوں نے کہا لعنت ہو تم پر. اس عیسائی کی غیرت نے گوارا کیا, کہا کہ ہم آج بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے نشانوں کی زیارت ایسے کرنے جاتے ہیں جیسے تم کعبہ کی زیارت کرنے جاتے ہو. تمہارے اندر تو وہ جس کے اندر رسول کا خون ہے, تم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا, تم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو میرے بھائیو یہ چیز یاد رکھیں, جب تک ہر عمل کائنات میں ہر سو امن کا پیغام پھیل جائے, اگر تعلیم اہل بیت عام ہو جائے, اگر تعلیم اہل بیت عام ہو جائے, کوئی نیک عمل نیک نہ رہے محسن اگر حسین پر رونا حرام ہو جائے, اگر حسین پر رونا حرام ہو جائے. ہاں جس طرح یہ روتے ہیں اس طرح بھی نہیں رونا, لیکن غم حسین میں جو روتا نہیں ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت نہیں ہے. جب تک کوئی روتا, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت ہو گیا لیکن میں رویا نہیں. آقا نے فرمایا تجھ پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے, آنسوں نکلنے کے لیے اللہ کی رحمت اور دل میں درد ہونا بڑا ضروری ہے, دل میں درد ہونا بڑا ضروری ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں مولا حسین علیہ السلام کے قدموں سے جڑنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے, اور یہ یاد رکھنا نصیب فرمائے کہ شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام تو زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جانی ساری کی نظاروں کو سلام, جانی ساری کی نظاروں کو سلام.
حصاروں کو سلام کہتے ہیں ہم ان حصاروں کو سلام بیویوں کو اپنے بیمار کو بیویوں کو اپنے بیمار کو بے قصور سب بیچاروں کو سلام بے قصور سب بیچاروں کو سلام کربلا کے جانثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں